السلام علیکم۔ روح یارم قسط نمبر 19۔ ہم اگلے 5 دن یہاں رکیں گے، پھر واپس دبئی جائیں گے، یارم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بتایا۔ یارم، اگر ہم واپس ہی جانے والے تھے تو آپ نے گھر یہاں کیوں ہے خریدا؟ روح نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ ہم ہر سال یہاں چھٹیاں منانے آئیں گے میری جان، اب ہر سال ہم ہوٹل میں تو نہیں رہ سکتے نا، یارم نے پیار سے اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ یارم، آپ کے پاس کیا بہت پیسے ہیں؟ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے پوچھنے لگی۔ ہاں بہت۔ کیوں، تمہیں کچھ چاہیے کیا؟ وہ مسکرایا۔ مجھے لپسٹک لینی ہے، روح نے جلدی سے فرمائش کر دی۔ یارم کہکا لگا کر ہنسا۔ روح، تم لپسٹک کے لیے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ میری آپی کے پاس بہت ساری لپسٹک تھی، وہ کبھی کبھی مجھے بھی لگاتی تھی، روح ایکسائٹمنٹ میں بتاتے ہوئے کب اس کے اتنے قریب بیٹھ گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ احساس تب ہوا جب یارم اسے پوری طرح سے گھیر چکا تھا۔ یارم پلیز چھوڑیں، روح کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یارم کی قربت میں اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ اس نے اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام سی کوشش کی۔ جب یارم نے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کی مزاحمت کو ناکام بنا دیا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں جانا، یہیں رہنا ہے، مجھے ابھی آرام کرنا ہے، روح نے اسے فیصلہ سنایا۔ لیکن روح، تم یہاں کیسے رہو گی؟ میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، میں اپنے گھر میں بھی اکیلے نہیں رہ سکتی۔ یارم، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں اوپر رہوں گی، پلیز، میں اس وقت بالکل سفر نہیں کرنا چاہتی۔ نہیں روح، یہاں خطرہ ہے، یہاں جنگلی جانور ہیں، میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، نہ جانے مجھے کتنا وقت لگ جائے۔ یارم کسی حال میں سے اسے اکیلا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اوہو، میں باہر نکلوں گی تو جنگلی جانور آئیں گے نا، اور ویسے بھی جنگلی جانور رات کو آتے ہیں، آج تو اتنی روشنی ہے یہاں۔ اب پلیز آپ جائیں، اگر آپ لیٹ جائیں گے تو پھر لیٹ واپس آئیں گے، اور پھر آتے ہی میری نیند کے دشمن بن جائیں گے۔ روح جلدی جلدی بولتی اپنی زبان دانتوں کے نیچے دب گئی۔ اس کی بات سن کر یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، جلدی جاؤں گا تو جلدی آؤں گا، کیونکہ واپس آ کے مجھے تمہاری نیند کا دشمن بھی بننا ہے۔ وہ شرارت سے کہتا ہوا اٹھا، اور دروازہ اندر سے ٹھیک سے لاک کرو، اور جب تک میں نہ آؤں باہر مت نکلنا، یہاں دور دور تک کوئی نہیں آتا جاتا، خیال رکھنا اپنا، میرے لیے۔ مجھ سے اس کا ماتھا محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، اور باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد روح نے پورا گھر دیکھا، جو کہ وہ صبح ہی دیکھ چکی تھی۔ گھر کی سیٹنگ ٹھیک نہیں تھی، جو کہ اس نے خود اپنی مرضی سے کرنی تھی۔ تھوڑی دیر کے گھومنے پھرنے کے بعد اسے پتہ چلا گھر میں ہر جگہ ہیٹنگ سسٹم لگا ہے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر سردی نہیں لگتی۔ وہ اب سمجھی تھی۔ یارم کے پیچھے دروازہ بند کرنے کے لیے جاتے ہوئے اسے اتنی سردی لگ رہی تھی، تو اندر آتے ہی اسے سردی کیوں نہیں لگی؟ یہ سچ تھا کہ برف گرتے ہوئے اتنی سردی نہیں محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ انسان جتنی سردی محسوس کرے اسے اتنی سردی لگتی ہے، اور روح سے زیادہ اچھی طرح سے سردی کون محسوس کر سکتا تھا؟ یہ بات یارم بہت زیادہ اچھے طرح سے سمجھ چکا تھا۔ اس لیے اس نے اس گھر میں اسپیشلی ہیٹنگ سسٹم لگوایا تھا، اور اب گھومنے کے بعد وہ ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی،
اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بور ہو کے وہ اپنے بیڈ روم میں آئی۔ یارم کی پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی مہک ابھی تک کمرے میں موجود تھی۔ یارم سگریٹ بہت پیتا تھا اور اس چیز سے روح کو کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ اس کی بہن تانیہ بھی امی اور بہنوں سے چپ چپا کر سگریٹ پیتی تھی۔ اس کو پتہ ہونے کے باوجود اس نے یہ بات کبھی کسی کو نہ بتائی۔ خیر وہ بتا دیتی تو ویسے بھی کون اس کی سنتا۔ وہ یہی سب سوچتے ہوئے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ اب بھی اپنی آج کی اور کل کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنا کچھ بدل چکا تھا یہاں آئے، کتنی الگ ہو چکی تھی اس کی زندگی۔ پاکستان میں تو اسے خود کے لیے سوچنے کو بھی وقت نہ ملتا تھا۔ وہاں کون تھا اس کی پرواہ کرنے والا، اس کو پوچھنے والا؟ وہ دن رات کام کرتی تھی، کوئی نہیں تھا جو اس کے بیمار ہونے پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانا تو دور، کوئی اسے دوائی تک نہیں لا کے دیتا تھا۔ سب کے کھانے کے بعد اگر کھانا ختم ہو جاتا اور اس کے لیے کچھ نہ بچتا تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے رات میں کھانا کھایا یا نہیں۔ اور یہاں کوئی تھا جو اس کی ذرا سی بات بھی کتنے غور سے سنتا تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کے کھانا نہ کھانے پر 100 بار پوچھتا تھا۔ کتنی بدل چکی تھی اس کی زندگی۔ یارم اس سے محبت نہیں عشق کرتا تھا اور اس عشق پر وہ ایمان لے آئی تھی۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو باہر تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھا چکا تھا۔ وقت دیکھا تو شام کے 3 بج رہے تھے۔ یارم ابھی تک نہیں آئے، یہ کہاں رہ گئے؟ وہ سوچتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ دور سڑک پر ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کمبل نما شال سے خود کو ڈھکا ہوا تھا، یا شاید اس نے کوئی جیکٹ پہن رکھا تھا۔ ہڈی والا دور سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یارم نے تو کہا تھا یہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں۔ یارم نے بتایا تھا کہ یہاں دور دور تک نہ کوئی بازار ہے اور نہ ہی کوئی گھر، تو پھر کیا آدمی کون تھا؟ کہیں کوئی رستہ تو نہیں بھول گیا؟ سوچتے ہوئے پردہ برابر کیا اور واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں آدمی کو بلا کر واپس نیچے آ گئی۔ یارم اب تک نہیں آئے، فون بھی نہیں لائے۔ اپنا ورنہ پوچھ لیتی، چلو ٹی وی دیکھتی ہوں، اس نے سوچا اور ایک بار پھر سے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یارم کو گئے ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ہوٹل یہاں سے بہت فاصلے پر تھا، اس سے تو بہتر تھا ساتھ ہی چلی جاتی۔ وہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے ٹی وی بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ یہاں کھانا بنانے کا کوئی سامان موجود نہ تھا، ورنہ وہی بنا لیتی۔ یارم نے جانے سے پہلے اسے بریڈ کھلا کر چائے پلائی تھی اور اب اسے ہلکی ہلکی بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے یارم کے انتظار میں سڑک دیکھنے کے لیے پردہ ہٹایا تو دیکھا وہ آدمی ابھی بھی وہیں اسی جگہ کھڑا ہے۔ باہر برف گرنا شروع ہو چکی تھی اور وہ آدمی ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسا آدمی ہے، اس طرح سے برف میں کھڑا ہے؟ یقیناً یہ آدمی راستہ بھول کے اس کی طرف آ گیا ہے۔ شاید اب کسی گاڑی یا لفٹ کا انتظار کر رہا ہوگا۔
مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہ تو میری زبان سمجھتا ہی نہیں۔ میں اسے کیسے بتاؤں گی کہ وہ غلط جگہ آیا ہے؟ اف، جیسے بھی بتاؤں، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے صحیح راستہ دکھاؤں۔ روح نے سوچتے ہوئے اپنی شال کو ٹھیک سے سر پڑ لیا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس آدمی کی طرف بڑھنے لگی، لیکن پاس آنے پر اسے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اسے لگا جس کے پاس وہ جا رہی ہے وہ انسان نہیں، بلکہ کوئی اور چیز ہے۔ لیکن اب وہ اس کے بہت قریب آ چکی تھی اور اس کی سوچ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ وہ چیز روح کی موجودگی کو محسوس کر چکی تھی۔ روح نے اپنے قدموں کو روک لیے، چیز پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور اسے دیکھتے ہی روح کی چیخ نکلی۔ یارم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہاں پہ خوفناک اور خطرناک ترین جانور ہے۔ نہ جانے انسان نما رکھنے والی یہ کون سی چیز تھی جس کے ہاتھ میں کسی جانور کا ایک چھوٹا سا بچہ اور منہ خون سے لت پت تھا، اور اب اس کا اگلا شکار روح تھی۔ خطرناک ترین جانور جس کے منہ اور ہاتھوں پر خون لگا تھا، اس نے کسی چھوٹے سے جانور کے جسم کا کوئی حصہ اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم سفید تھا، پیچھے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی لمبا سا چمبر پہن کے کھڑا ہے، لیکن پاس آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ ایک جانور ہے۔ اس کا قد کسی عام آدمی کی طرح تھا، مگر جسمانی لحاظ سے کافی موٹا تھا اور بالکل عام آدمیوں کی طرح دو پیروں پر چل رہا تھا۔ شکل خطرناک ترین سوروں جیسی تھی۔ روح کی تو جیسے سانس ہی تھمنے لگی۔ وہ خطرناک جانور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ روح کو لگا کہ جیسے وہ اپنی آخری سانسوں کے بہت قریب ہے، بس کچھ ہی دیر میں اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ وہ خطرناک ترین جانور اس کی طرف بڑھنے لگا تھا اور اب کچھ ہی لمحوں میں اس پر حملہ کرنے والا تھا۔ وہ چیخ مارتی جیسے ہی پیچھے کی طرف بھاگنے لگی، کوئی اس کے اوپر سے چھلانگ لگاتا اس خطرناک جانور اور روح کے بیچ آ رکا اور اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی کوئی چیز جانور کی گردن کے اندر گھسا دی۔ یارم، بھاگیں یہاں سے، چلیں یارم، پلیز چلیں یہاں سے، روح کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن روح کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ وہ جانور بھی ابھی پیچھے کیوں کھڑا ہے، ان پر حملہ کیوں نہیں کر رہا۔ روح نے جب اسے کھینچنے کی کوشش کی تو جانور بھی 7 قدم اٹھا رہا تھا۔ چلیں یہاں سے ورنہ اندر جاؤ روح، وہ بنا کسی ڈر کے بولا، لیکن روح نے اسے کھینچنا نہ چھوڑا۔ جب روح نے یارم کے ہاتھ پر خون لگا دیکھا، وہ خون یارم کا نہیں بلکہ اس خطرناک جانور کا تھا۔ یارم کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو اس جانور کے گردن کے اندر تھی، اور گردن سے نکلتا ہوا خون یارم کے ہاتھ پر گر رہا تھا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے وہ چیز اس کی گردن سے نکال کر جانور کو دھکا مارا۔ وہ دور جا کر زمین پر گرا۔ خون تیزی سے اس کی گردن سے نکل رہا تھا۔ یارم، چلیں
یہاں سے، روح نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ نہیں، یہ زندہ ہے، جب تک میں اسے مار نہ دوں نہیں جاؤں گا۔ یارم نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑایا اور پھر سے اس جانور کی طرف بڑھا اور پھر اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ یارم چھوڑیں اسے، چلیں یہاں سے، روح نے اونچی آواز سے کہا، جبکہ یارم اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز اس کی گردن پر زور زور سے مارنے لگا۔ جانور عجیب و غریب آوازیں نکال رہا تھا، جس سے روح اور زیادہ ڈر رہی تھی۔ یارم بس کریں، وہ مر چکا ہے۔ 11 سے 12 بار چاقو اس کے جسم کے اندر گھسانے کے بعد بھی یارم کو چین نہ ملا تھا۔ نہیں، روح ابھی بھی زندہ ہے، عجیب جنونی انداز میں بولا اور ایک بار پھر سے اپنی کارروائی شروع کر دی۔ یارم بس کر دیں، وہ ویسے بھی مر جائے گا۔ روح نے ایک بار پھر سے اس کے قریب آ کر کہا، نہیں، اسے مارنے کا حق صرف مجھے ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم پر حملہ کرنے کی؟ یہ تمہیں مجھ سے دور لے کے جانے والا تھا، یہ تمہیں مار دینے والا تھا۔ روح، یہ میرا مجرم ہے، میں اسے ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دیوانوں کی طرح کہتا ایک بار پھر سے چاقو جانور کے جسم کے اندر باہر کرنا شروع کر چکا تھا۔ عجیب انداز تھا، اب روح کو اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ کیسے کسی کی اتنی بے دردی سے جان لے سکتا ہے؟ وہ اس سے کچھ فاصلے پر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے نس نس میں یارم کا ڈر گردش کر رہا تھا۔ جانور کے جسم سے ہر قسم کی حرکت ختم ہو چکی تھی۔ یقیناً وہ مر چکا تھا، لیکن یارم اب تک اسے مارے جا رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ یارم، اب تو مر گیا، اب بس کر دیں۔ روح ڈرتے ہوئے اس کے قریب آ کر بولی، مگر یارم اس کی بات سن کہاں رہا تھا۔ اس نے تو اپنی کارروائی اب تک جاری رکھی تھی۔ وہ مسلسل چاقو جانور کو مارے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کسی مردہ جسم کے اندر سے چاقو نکالنے کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ نہ جانے یہ ہمت یارم کہاں سے لا رہا تھا، لیکن اس نے یہ کام ابھی تک روکا نہیں تھا۔ مزید یہ سب کچھ دیکھنا روح کے بس سے باہر تھا۔ جانور مکمل طور پر خون سے لت پت اور اس کا خون پوری طرح سے برف پر گرا ہوا تھا۔ وہ دیوانہ وار اسے مارے جا رہا تھا۔ روح کو اس کی دیوانگی سے عجیب خوف آنے لگا۔ روح وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ یارم نے اسے دور جاتے ہوئے دیکھا اور ایک بار پھر سے دیوانوں کی طرح وہ زیادہ غصے سے اسے مارنے لگا۔ تم میری روح کو مارنے آئے تھے، میری روح کو مجھ سے دور کرنا چاہتے تھے، دیکھو کیا انجام ہوا تمہارا۔ کوئی بھی میری روح کو مجھ سے دور کرے گا، میں اس کا ایسا ہی حال کروں گا۔ روح بس صرف میری ہے، صرف میری، سنا تم نے؟ وہ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اپنا کام جاری رکھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے پورے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ روح زمین پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ اس کا ڈر سمجھ کر اس کے قریب آیا۔ اسے روح پر اس طرح سے باہر نکلنے پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن یہ وقت غصہ نکالنے کا نہیں تھا، بلکہ روح کو اس ڈر سے باہر نکالنے کا تھا۔
تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روح میں ہوں نا، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اپنے ہاتھ سے بہتا خون صاف کرتے ہوئے یارم اس کی طرف بڑھا جو بری طرح سے ڈری سہمی ہوئی تھی۔ یارم آپ نے اسے یارم آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ روح نے سہمے ہوئے انداز میں یارم کا ہاتھ اپنے سے دور ہٹانے کی کوشش کی۔ روح میں ایسا نہیں کرتا تو وہ تمہیں مار ڈالتا، لیکن اب تمہیں گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جانور اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس جانور سے ڈر نہیں لگ رہا یارم، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ یارم آپ کو اندازہ بھی ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کے ساتھ پلیز میرے پاس مت آئیں، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ روح کہتی ہوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اندر سے دروازہ بند کر چکی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے۔ روح مجھ سے اپنے یارم سے دیوانہ وار اپنے ہاتھ میں لگا خون دیکھتا اور پھر دروازے کی طرف جو اندر سے بند تھا۔ اپنا سارا غصہ وہ جانور پر نکال کے آیا تھا، اس لیے روح پر غصہ نکال کر اسے مزید ڈرا نہیں سکتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ روح کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روح کو وہاں سے بھیج کر مجھے اس جانور کو مارنا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل تو تمہیں سب کچھ پتہ چل ہی جائے گا نا۔ تمہیں ویسے بھی تو سب کچھ پتہ چل جائے گا، تو پھر کیا ہر بار ایسی ڈرتی رہو گی تم؟ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ میں ایسا ہی ہوں اور ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا۔ اور اگر تم ایسے ہی ڈرتی رہو گی تو کیسے گزارا ہوگا ہمارا؟ آج جانور کی موت پر تم اتنی اداس ہو رہی ہو اور کل تم میرے ہاتھوں کہیں لوگ مرتے دیکھو گی، تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہیں اس سب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ لیکن اگر تم مجھ سے دور ہوگی تو نہیں، میں تمہیں مجھ سے دور نہیں جانے دوں گا۔ نہیں، میں تمہیں یہ سب کچھ نہیں بتاؤں گا۔ پھر بھی پتہ چل جائے گا تو میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ فی الحال سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ نارمل ہے۔ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا اور میں کچھ بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہوئے بولا، لیکن ایک عجیب سی وحشت تھی جو اندر تک جا چکی تھی۔ وہ صرف ایک جانور تھا جو روح جان لے سکتا تھا۔ وہ ابھی تک نیچے صوفے پر بیٹھا اپنے کمرے کا بند دروازہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر گاڑی سے آ کر اپنا سامان نکالا۔ اس نے آج روح کے لیے بہت ساری شاپنگ کی تھی، جس کی وجہ سے اسے اتنا وقت لگ گیا۔ وہ سارا سامان لے کر اندر آیا اور وہاں سے اپنے لیے ایک سوٹ نکال کر اپنے گندے خون آلود کپڑے اتارے۔ باتھ لے کر فریش ہوا تاکہ جسم سے اس گندے جانور کے جسم کے خون کی بدبو ختم ہو۔ اب اس کا ارادہ روح کو منانے کا تھا۔ مجھ سے روٹھ کر گئی تھی، لیکن یارم فرق نہیں کر پایا تھا کہ وہ اس سے روٹھ کر نہیں بلکہ ڈر کر دور ہوئی ہے۔ یارم نے سب سے پہلے کچن میں آ کر کھانا نکالا جو کہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ اسے پتا تھا اب تک تو روح کو بہت سخت بھوک لگی ہوگی۔ صبح بھی بہت ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا۔ اس نے کمرے تک آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔
दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था, यानी कि जो तब से यारम समझ रहा था कि वो इससे नाराज़ है, अंदर से दरवाज़ा लॉक करके बैठी है, वो इसकी गलत फहमी थी। वो अंदर आया तो वो बेड के पास ज़मीन पर बैठी, अपने घुटनों के गिर्द अपने घुटनों के गिर्द हाथ बांधे, घुटनों पर सर रखे, शायद रो रही थी। वो इसके करीब आकर बैठ गया। रूह, मैं जानता हूँ मेरी जान, आज जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत था। मैं भी डर गया था, लेकिन इस जानवर से नहीं, तुम्हें खोने से। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इधर देखो, मेरी तरफ। इसने रूह को अपनी तरफ करते हुए कहा, जो गुस्से से दोबारा मुंह फेर गई। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? मेरा मैं तो जीते जी मर जाता ना। यारम प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। वो जो इससे मुंह फेरे दूसरी तरफ देख रही थी, इसके ऐसा बोलने पर तड़प कर इसकी तरफ हुई। तो फिर क्या करूं? रूह, मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर सोच भी नहीं सकता। और तुम्हें किसने कहा था बाहर जाने के लिए? हाँ, मना करके गया था, फिर क्यों गई तुम बाहर? वो इससे पूछने लगा। यारम, मुझे लगा बाहर कोई आदमी है, शायद इस तरफ रास्ता भटक गया है। मैं तो सिर्फ इसे रास्ता बताने जा रही थी। वो मासूमियत से सूं सूं करती बोली। तुम्हें एक खतरनाक जानवर, कोई आदमी लग रहा था? यारम को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी बेवकूफ़ है।